اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ خداوند متعال صاحب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال اپنی کتاب العریب میں ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک یقیناً تحقیق ہم نے انسان کو بہترین مخلوق اور بہترین خلقت عطا فرمائی، احسن تقویم پر خلق کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے ان کو اسفل سافلین کی طرف لوٹا دیا۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ خدا نے انسان کو خلق فرمایا اور خدا چاہتا ہے کہ انسان بلندیوں تک پہنچے، لیکن انسان اپنے کاموں کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسفل السافلین کی پستیوں میں چلا جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے نیک اور اچھے کاموں کی وجہ سے بلند اور بالا مراتب کی طرف سفر کرتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ہر انسان کی شخصیت 3 چیزوں سے بنتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں گی اور فائدہ مند ہوں گی۔ 3 چیزیں ہیں جو ہر انسان کی شخصیت کے بنانے میں وہ مؤثر ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ماحول ہے، وراثت اور تربیت۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ماحول، وراثت اور تربیت۔ یہ تینوں عوامل مل کر کسی انسان کی شخصیت کو بناتے ہیں۔ پہلی چیز جو وراثت ہے، یعنی والدین اور وہ اثرات جو اولاد کی ابتدائی نشو و نما پر مرتب ہوتے ہیں، یہ وراثت ہو گئی۔ دوسری چیز ہے تربیت، مربی، استاد اور معلم کا کردار۔ یہ انسان کی شخصیت کو بنانے میں یہ مؤثر کردار ادا کرتی ہے تربیت۔ تیسری چیز جو ہے وہ ماحول ہے، جہاں وہ انسان رہتا ہے، جس طرح کے گھر ہے، مسجد ہے، محلہ ہے، وہ ماحول ہے۔ یہ ماحول انسان کی شخصیت سازی میں بہترین اور مؤثر کردار کے حامل ہیں۔ یہ تینوں عوامل انسان کی شخصیت کو تشکیل دیتے ہیں، البتہ کبھی ایک عامل دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ کبھی وراثت منفی ہوتی ہے، لیکن ماحول اور تربیت اسے سنوار دیتے ہیں۔ یعنی والدین یا گھر والے جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے، منفی کردار ہوتا ہے ان کا، لیکن ارد گرد کا ماحول اور تربیت اسے سنوار دیتے ہیں، اس کی زندگی کو بنا دیتے ہیں۔ مثلاً عبداللہ بن عامر خود منافق تھا، لیکن اس کا باپ متدین تھا۔ اسی طرح حنظلہ غسیل الملائکہ، اس کا باپ اچھا آدمی نہیں تھا۔ آپ نے سنا ہوا ہے حنظلہ غسیل الملائکہ، جس کو ملائکہ نے غسل دیا تھا، اور وہ تازہ شادی شدہ تھا، اور ظاہراً وہ اس کی شادی کی پہلی رات ہی تھی، اور وہ اپنی بیوی سے حق زوجیت ادا کیا، ابھی تک غسل نہیں کیا تھا کہ پیغمبر اکرم کا بلاوا آ گیا، تو وہ اسی حالت میں وہ چلا گیا اور وہ درجہ شہادت پر فائز ہو گیا۔ حنظلہ غسیل الملائکہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو ملائکہ نے غسل دیا۔ اس کا والد اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن وہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ عاشق تھا۔ اور اسی طرح ہاشم مرقال، اس کا باپ پیغمبر اکرم کا مخالف تھا،
لیکن ہاشم حضرت علی علیہ السلام کا فدائی تھا اور اپنی جان نثار کرتا تھا، جان نثار تھا مولا امیر کائنات کا۔ کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، اچھے والدین کے بچے برے ماحول یا تربیت کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ والدین اچھے ہوتے ہیں لیکن ماحول یا تربیت ان کی ایسی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک مثالی انسان وہ ہے جس میں یہ تینوں عوامل یعنی وراثت، تربیت اور ماحول مکمل ہوں، کامل ہوں۔ ایسے شخص کی کمال کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں یہ تینوں عوامل یعنی وراثت سبحان اللہ کیسی وراثت تھی۔ باپ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، ماں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ دونوں پوری انسانیت کے لیے فخر ہیں۔ اور اسی طرح تربیت، آپ یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کچھ عرصہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ گزارا۔ بعد میں حضرت علی علیہ السلام اور اپنے بھائیوں حسنین کریمین امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے زیر تربیت بی رہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے ایسے گھرانے اور ایسے مربیوں کے سائے میں پرورش پائی کہ جو شخصیات مکمل طور پر عصمت سے مزین اور مرصع تھے، یعنی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے مصداق تھے، یعنی معصوم تھے، تمام انسانوں سے اعلیٰ اور افضل تھے۔ ایسے مربی یعنی تربیت میں کتنے افراد ہو گئے؟ امیر المومنین علیہ السلام، حضرت زہرا، 2، 3 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حسن مجتبی اور حضرت حسین سید الشہداء علیہ السلام، یہ سب مربی تھے حضرت فاطمہ زہرا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ ثانیہ زہرا کے۔ اور اس طرح ماحول، وہ گھر جہاں وحی نازل ہوتی تھی، جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تشریف لاتے اور فرماتے السلام علیکم یا اہل البیت، یعنی اہل البیت کہہ کر پکارتے۔ وہ ماحول جہاں سورہ دہر هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا کی 18 آیات نازل ہوئی، جہاں واقعہ قصہ پیش آیا، جہاں جبرائیل بار بار حاضر ہوتے تھے۔ ایسا ماحول، ایسی پاکیزگی اس کائنات میں کسی اور جگہ ڈھونڈنے سے نہیں مل سکتی، اور اللہ نے کسی کو میسر نہیں کی جس طرح کی پاکیزگی اور پاکیزہ ماحول حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ملا۔ یعنی وراثت، تربیت اور ماحول۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں یہ تینوں عوامل وحی اور ملکوت سے جڑے ہوئے تھے۔ جب ماں محدثہ ہو اور باپ امیر المومنین، محدثہ کہا جاتا ہے جس سے فرشتے کلام کرتے ہوں، اس کو محدثہ کہا جاتا ہے۔ البتہ دال کے نیچے زیر سے محدثہ ہوتا ہے کہ جو حدیثیں بیان کرے۔ بی بی محدثہ بھی ہے اور بی بی محدثہ بھی ہے۔ محدثہ یعنی فرشتے کلام کرتے تھے، اور باپ امیر المومنین۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کی عظمت کیوں کر حیرت انگیز نہ ہو، کیونکہ اتنی عظیم ماں اور اتنے عظیم والد گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کا نور پیغمبر اکرم کے نور سے ہے، اور جو پیغمبر اکرم کے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ
پیارے ہیں پیغمبر اکرم کو وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب پیغمبر اکرم معراج پر گئے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کلام کیا تو وہاں علی امیر المومنین کی آواز سنائی دی۔ تو پیغمبر اکرم نے عرض کیا یا اللہ، یہ آواز تو میرے بھائی علی امیر المومنین کی ہے اور کلام تو میرے ساتھ کر رہا ہے پروردگارہ۔ تو خدا نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ، مجھے پتہ ہے تجھے سب سے زیادہ جو آواز پسند ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ہے، اس وجہ سے میں نے علی کے لہجہ میں تجھ سے کلام کیا۔ یعنی خدا کا کلام وہ یہ تو نہیں کہ خدا کی کوئی زبان ہو اور وہ اپنی زبان سے کلام کرے، بلکہ وہ کلام پیدا کرتا ہے کسی بھی چیز سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی امیر المومنین کا لہجہ وہاں پہ اس میں کلام کیا۔ پیغمبر اکرم سے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے، میں تیرے مزاج کو جانتا ہوں اے میرے حبیب، تیرے مزاج میں علی ابن ابی طالب کی آواز بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے، اس وجہ سے میں نے علی کے لہجے میں تو اسے کلام کیا۔ اتنی عظیم ذات پیغمبر اکرم کی اور اتنی عظیم ذات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کیوں نہ اتنی بلند ہو کہ جن کے والد گرامی اتنے عظیم ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ بنت شاطی ایک دور حاضر کی ایک اہل سنت مصنفہ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب زینب قہرمان کربلا میں لکھا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بعد کوئی بھی ان کی ماں حضرت فاطمہ زہرا جیسی صفات کی حامل نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی ماں کے بعد بے مثال خاتون ہیں۔ رجال کی کتابوں میں ایک مصنف لکھتا ہے، رجال یعنی جس میں راویوں کے نام لکھے جاتے ہیں، ان کے جو حدیث کو بیان کرتے ہیں رجال، ان کتابوں میں لکھا ہے زینب وما زینب وما ادراک ما زینب۔ زینب کون ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ زینب کون ہے؟ وہ زینب جسے امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور فرمایا یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، میری بہن رات کی نفل نمازوں میں یعنی نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ وہ زینب جسے عالمہ غیر معلمہ، بغیر استاد کے عالمہ کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کی کسی شخص سے اور کسی خاتون سے بی بی نے علم حاصل نہیں کیا، اور اگر علم حاصل کیا ہے تو وہ علم لدنی ہے، 5 معصوموں سے، بلکہ یہ کہوں امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی علم حاصل کیا، اور امام محمد باقر اگرچہ وہ چھوٹے تھے لیکن وہ امام تھے۔ تو بی بی عالمہ غیر معلمہ ہیں، جس طرح بی بی کی والدہ عالمہ غیر معلمہ۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا شام میں یا عمتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، تو بی بی عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ لیکن افسوس تاریخ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی 50 سالہ زندگی کربلا سے پہلے، یہ جو سال ہیں کے بارے میں بی بی کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہ 1 دہائی امام حسن کے ساتھ رہیں اور 1 دہائی یعنی 10 سال امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہیں، اور 1 دہائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، یعنی 20 سال حسنین کریمین کی تربیت میں گزارے۔ بنو امیہ کے دور میں بھی اہل بیت علیہ السلام لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے، یہاں تک کہ مدینہ کے یہودی بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ لیکن ان 20 سالوں میں اہل بیت علیہ السلام کے علمی جلسوں، فقہی سوالات کے جوابات اور درس و تدریس کا ذکر تاریخ میں کیوں نہیں کیا جاتا اور کیوں تاریخ میں نہیں ملتا ہے؟ یہ ستم ظریفی ہے تاریخ کی۔ دراصل بنی امیہ نے نہ صرف ائمہ علیہ السلام کو شہید کیا بلکہ ان کے کلمات کو بھی محفوظ نہیں ہونے دیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنی روایات میں بار بار قال ابی، میرے بابا نے فرمایا کہہ کر اس 20 سالہ علمی
ورثے کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ امام سجاد علیہ السلام نے ابو حمزہ صومالی، ابو خالد کابلی یعنی یحییٰ بن ام طویل یا طویل جیسے شاگردوں کی تربیت کی، جو بعد میں امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے دور میں علمی انقلاب کی بنیاد بنے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو امام صادق کے زمانے میں ہزاروں شاگردوں کی تربیت ممکن نہ ہوتی۔ یہی تربیت تھی امام سجاد علیہ السلام کی، جو پیش خیمہ بنی اور مقدمہ بنی کہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کو ہزاروں شاگردوں کی تربیت مل گئی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا مقام تسلیم و رضا۔ فؤاد کرمانی نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ تسلیم و رضا نگار کے آن دختر بطول، در مقتل کشتگان چو بنمود نزول، شکران سرود کائے خداوند جلیل، قربانی ماں بے پیشگاہ تو قبول۔ یعنی بی بی نے جو مقام حاصل کیا وہ تسلیم کا ہے، خداوند متعال کے سامنے اللہم تقبل منا ھذا القلیل من القربان یہ کہنا، یعنی تسلیم و رضا بلند ترین درجہ بی بی کو حاصل ہے۔ معراج کی رات پیغمبر اکرم نے پوچھا، یا رب اعلل قیم عندک، اے میرے رب تیرے نزدیک سب سے زیادہ بلند قدر کیا ہے؟ جواب ملا، التوکل والرضا، بھروسہ اور رضا، خدا کی رضا پہ راضی رہنا اور خدا پر بھروسہ کرنا، یہ مقام بی بی کو حاصل تھا۔ پھر پیغمبر اکرم نے پوچھا، یا رب ما آیت و رضاک، اے رب تیرے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو جواب ملا، پہلا جواب شکرن لا یخال الجہل، دانش مندانہ شکر جس میں جہالت نہ ہو۔ دوسری چیز ذکرن لا یخالہ النسیان، ہمیشہ یاد رکھنے والا ذکر۔ تیسری حباً لا یقدم علیہ احد، محبت جس میں کسی کو ترجیح نہ دی جائے، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی علامت۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں یہ تینوں نشانیاں موجود تھیں۔ کربلا کے بعد وہ صبح یعنی 11ویں کی صبح تک اپنے بھائی کے پیغام کو پہنچانے میں مصروف رہیں۔ ان کا یہ کہنا ما رأیت الا جمیلہ، میں نے کربلا میں صرف خوبصورتی دیکھی، یہ جملہ اسی جمال معنوی کی طرف اشارہ ہے۔ کربلا کا جمال معنوی، کربلا میں 4 قسم کی خوبصورتیاں تھیں۔ پہلی خوبصورتی ظاہری خوبصورتی جیسے لباس، خوشبو اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں۔ دوسری آزمائشی خوبصورتی جیسے بیوی، بچے، مال جو آزمائش ہیں۔ تیسری خوبصورتی سزائی خوبصورتی، جب انسان برائی کو خوبصورت سمجھنے لگے۔ چوتھی خوبصورتی معنوی خوبصورتی جو حقیقی جمال ہے۔ کربلا کی معنوی خوبصورتی یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا اپنے 6 ماہ کے بچے کو گود میں لے کر کہنا اللہم تقبل منا ھذا القلیل، خدایا ہماری یہ قربانی قبول فرما، یہ معمولی قربانی منظور فرما۔ مسلم ابن اسجع کا خون میں لت پت ہو کر بھی کہنا یا ابا عبداللہ انت راض عنی، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اور امام کا جواب انت امامی فی الجنہ، تم جنت میں میرے آگے ہوں گے۔ یہ معنوی خوبصورتی۔ سیاہ غلام کا امام حسین علیہ السلام کے چہرے کو اپنے چہرے سے لگا کر مسکراہٹ کے ساتھ جان دینا، یہ معنوی بلندی، یہی جمال کربلا ہے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا اور دنیا کو دکھایا۔ کیوں نہ ہو ایسا جمال؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اس گھر میں پلی کہ جس میں معنویت ہی معنویت تھی، جس میں روحانیت ہی روحانیت تھی۔
جس میں حب پروردگار تھی، حب رضائے الہی تھی۔ ائمہ علیہ السلام نے پیغمبر اکرم سے لے کر تمام ائمہ جنہوں نے بھی حضرت صدیقہ طاہرہ کی اس لاڈلی کی تربیت کی، سوائے خدا کے اور کوئی چیز ان کے دل میں نہیں تھا، غیر اللہ ان کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اللہ کی محبت، کہیں سے قرآن کی تلاوت آتی ہے، کہیں سے نماز شب، کہیں سے صبر و استقامت کی صدا آتی ہے، اور کہیں سے جبرائیل کی آواز آتی ہے، اور اسی طرح اتنا بہترین پاک اور پاکیزہ ماحول میں پلنے والی حضرت ثانی زہرا کیوں نہیں کہیں کربلا میں ما رأیت الا جمیلہ، میں نے کربلا میں اور ان تمام سفروں میں جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک بیوی نے گزارا، تو بیوی نے یقیناً اس معنوی خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ میں نے سوائے اللہ کی طرف سے خوبصورتی کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھا ہے، البتہ یہ ظالم ہیں، ستمگر ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، تو اللہ ظالمین کو معاف نہیں کرے گا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔